كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. قرآن میں 2 رکوع قارون کے بارے میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. قارون دنیا کا اسپیشل کیس ہے جس نے ایک نبی پہ سب سے بڑے گندے گناہ کی تہمت لگا تھی. موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی، ان کی زکوٰۃ تھی 10%، ہماری 2.5%، ان کی 10% تھی اور تھی بے حساب. انہوں نے کہا اتنی زکوٰۃ کون دے؟ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے کہ تو نا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دے کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا. مجمع موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جو آدمی کسی عورت کے ساتھ برا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو پتھر مار کے ختم کیا جائے اگر وہ شادی شدہ تو انہوں نے کہا یہ عورت کچھ کہتی ہے. تو اس نے عورت کو کھڑا کیا، پیسے بہت دیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا کہتی ہے وہ بی بی؟ اس کی نظر پڑی نور نبوت پر، کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں. یہ کیس دنیا میں ایک دفعہ ہوا کہ کسی نبی پر ایسے کوئی پیسے دے کر تہمت لگوائے. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو جو کہے گا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو. فخسفنا به وبداره الارض، ایسے پکڑو. وہ جو ایک دم زمین میں اس کو کھینچا اور وہ یہاں تک اندر گیا تو اسے پتا چل گیا کہ میرا کام ہو گیا. میں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، کہا اور پکڑو. وہ یہاں تک چلے گئے. موسیٰ مجھے معاف کر دو، اور پکڑو. وہ کہے معاف کرو، وہ کہے اور پکڑو. سارا زمین میں غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اللہ کی سنو. جبریل آئے. موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی اس نے تیری منتیں کی نرم نہ ہوا. میری عزت کی قسم اگر قارون مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے باہر نکال دیتا. لَبِسْتَغَاثَ بِاللَّهِ، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. ہم تو اس کے محبوب کی امت بیٹھے ہوئے. موسیٰ وعزتی وجلالی لَبِسْتَغَاثَ بِي لَأَغَثْتُهُ، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک دفعہ اگر پکارتا نا کہ یا اللہ معاف کر دے، میں اسے باہر نکال دیتا. تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں، اس کو میں نے معاف کر دینا. یہ میرے اللہ کی رحمت ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک نوجوان بہت غلط راستوں پہ چلا گیا تو لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا. شہر سے نکلنا موت ہوتا تھا، باہر کوئی اسباب زندگی کوئی نہیں. چند دنوں بعد اس کے جب کھانا ختم، پانی ختم، اسباب ٹوٹے تو موت نے گھیرا ڈال لیا. اب اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میری مدد کو آ جائے، تو کوئی بھی نہیں آیا. تو جب اس نے دیکھا کہ ہوں میں بچدا کوئی نہیں ہے تو اس نے آسمان کو دیکھا اور ایک عجب بات کہی، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا. سبحان، ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے وہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے، مجھے تو معاف کر دے. لوگوں نے معاف نہیں کی. تیرے نیک بندے کہتے ہیں تو بڑا مہربان ہے. اس کی جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور یہ اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں. تو لوگوں نے شارٹ کٹ تھا، ہر بندہ سوچ رہا تھا بھائی سوکھا کام لگ جائے.
وہ سارے شہر نے دوڑ لگا دی. آگے دیکھا تو وہ بدماش جس کو نکالا تھا. تو کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جنازہ بھی پڑے گا تو بخشا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا چکر ہے، تیرے بندے کیا کہہ رہے، آپ کیا کہہ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت کو میں نے نافذ کیا، جب میں نے اس کو اپنے پاس بلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے مجھے پکارا. جب اس نے مجھے پکارا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں. موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا تھا اس وقت، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس وقت تو پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کے تو فعل سب کو معاف کیا. دین مشکل نہیں ہے، دین تو کریم رب کا دیا ہوا راستہ ہے، کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ میرا چلنے کا ارادہ کوئی نہیں. جو اتنا کریم ہو وہ مشکل ماں بچے کو مشکل میں ڈالتی، صبح خود اس کو اسکول بھیج رہی، اسکول سے لا رہی ہے کہ اس مشکل میں اس کے لیے عزتوں کے راستے ہیں. تو میرے اللہ جیسا کریم، مہربان، ہمدرد، وہ کیسے اپنے بندوں کو مشقت میں ڈال سکتے ہیں؟ لیکن دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں کچھ دینے کے لیے سب کچھ کیا ہے. جب وہ کہتا ہے یہ کرو تو کچھ دینا چاہتا ہے، جب کہتا نہ کرو تو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے. اور اس امت سے اللہ کو پیار ہے، کسی امت سے ایسا پیار نہیں جیسا اس امت سے اللہ کو پیار ہے. ساری امتوں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، یعنی دن میں 2 دفعہ اپنے گھر بلایا، اور ان کی نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی، اکیلے اکیلے، کیونکہ اس میں تلاوت نہیں ہوتی تھی، صرف تسبیح ہوتی تھی، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی. ہمیں اللہ نے 5 نمازیں دی. میں کسے اپنے گھر بار بار بلاتا ہوں؟ جس سے مجھے پیار ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے الفت ہوتی ہے، جس سے تعلق نہیں، اسے میں بلاتا کب ہوں؟ اور اللہ نے دی کتنی؟ 50. اپنے حبیب کو جب بلایا تو 50 نمازیں دے کر اسکاٹ لینڈ والوں کو، پوری دنیا کے ایمان والوں کو یہ احساس دلایا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عزت سجدے میں سر رکھنا ہے، اور اس دھرتی کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اور میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں کہ ایسا رضا بر قضا کہ ایک لفظ نہیں بولے کہ یا اللہ 50 کیوں پڑھیں گے، ایک لفظ نہیں بولے، جی میرے رب منظور. ٹھیک، اللہ کو پتا میں نے 5 دینی ہے، اللہ کو پتا میں نے 5 دینی ہے. 50 سے کیوں شروع کیا؟ نماز کی عظمت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز. 50 سے کیوں شروع کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا سجدے میں سر اللہ کو بڑا پسند. اور میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی مرد عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. اب تو 95% مرد عورت نماز چھوڑ گئے. 1400 سال کی تاریخ میں کربلا جیسا واقعہ نہیں ہے، شاید پیچھے بھی نہیں آیا ہوگا، اور آئندہ تو آ ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا واقعہ قربانی کا، ظلم و ستم کا، مظلومیت کا. اتنی بڑی نسل کسی نبی کی ایک ٹائم میں ذبح ہوئی ہو کبھی نہیں ہوا. میرے نبی کے گھر کے 16 شہزادے ذبح کیے گئے. 16، 72 کے علاوہ 16 ہے. اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، اور نماز کا وقت آیا. اللہ کی قسم اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا.
یہ تو بھی ماں کا دودھ پیتے تھے، تو میرے نبی نے کہا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، تو پہلے ہی کم بڑھ چکے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں میرے اس بیان پر میری پکڑ ہوگی یا میری بخشش ہوگی۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اس حاضری پر ان مسورات کو نہیں پتا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، بے نیاز، ہم اس کی رحمت سے آس ہر وقت رہتی ہے کہ